احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ صرف اس نقطے کو اگر پوری ملت سمجھ لی ہوتی تو آج ملت کے اندر جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، ملت کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ملت کے اندر جو ایک دوسرے کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنے کا معاملہ پیدا ہوا ہے، یہ باتیں پیدا نہ ہوتی اور ہر ایک امت واحدہ بن کر کے پوری مضبوط قوت کے ساتھ دشمن کے سامنے نظر آتے۔ لیکن ہوا ایسا نہیں۔ ایک خدا کی عبادت کے لیے ہم نے مسلکوں کی بنیادوں پر مسجدیں الگ کر لی، نام الگ الگ دھر لیے، جبکہ اسلام نے اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی تھی۔ حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے بچوں کو ایمان مفصل کے طور پر یاد کراتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلمان چاہے جس طبقے سے، جس تحریک سے، جس جماعت سے، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قبر سے زندہ اٹھنے پر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، عالم حشر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ سب الگ الگ گروہ نہیں ہیں، الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں، الگ الگ فرقے نہیں ہیں، الگ الگ طبقے کے لوگ نہیں ہیں، الگ الگ مسلکوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب ایک ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ تو بنیادی طور پر یہ سب کے سب مومن ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں۔ انسانوں سے مختلف رشتے آپس میں ملتے ہیں، جڑتے ہیں، ان رشتوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک رشتہ ہمارے گھر کا رشتہ ہے، آپس کا رشتہ، یہ رشتے قابل قدر ہیں۔ بہنوں سے رشتہ، بھائیوں سے رشتہ، دوستوں سے رشتہ، پھوپھیوں سے، ممی سے، خالہ سے، یہ سارے رشتے قابل قدر ہیں۔ اس کے بعد ہمارا رشتہ محلوں کے لوگوں سے رشتہ بنتا ہے، یہ بھی قابل قدر ہے۔ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، اس تحریک کے لوگوں سے ہمارا رشتہ بنتا ہے، یہ بھی قابل قدر ہے۔ جس جماعت، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے بھی ہمارا رشتہ ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر ایک طرح کی انسیت پیدا ہوتی ہے، یہ قابل قدر ہے۔ لیکن ان تمام رشتوں پر سب سے عظیم ترین جو رشتہ ہے، وہ رشتہ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں کو ان رشتوں پر ترجیح دی جائے گی ہر صورت میں۔ اگر یہ رشتے ٹکرا رہے ہوں ایمان اور اسلام کے رشتے سے، تو ان سارے رشتوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں، تابعین کی زندگی پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا، مطالعہ کیا، سنا کہ ان سارے رشتوں کو اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ختم کر دیا، اور محض ایمان کے رشتے کی بنیاد پر وہ سب کے سب ایک ہوتے چلے گئے، اور پھر سارے رشتے ختم ہو گئے۔ دو ہی رشتہ وہاں باقی رہا، ایک مہاجرین کا رشتہ تھا، دوسرے انصار کا رشتہ تھا۔ یہ سارے رشتے وہاں ختم ہو گئے۔ ایمان کی بنیاد پر جو دو رشتے قائم ہوئے، یہ اتنا مضبوط ترین رشتہ قائم ہوا کہ جن لوگوں کے درمیان آپس میں محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر، خاندانی عصبیت کی بنیاد پر، جاہلی عصبیت کی بنیاد پر، علاقائی عصبیت کی بنیاد پر، رشتوں کی عصبیت کی بنیاد پر 40 سال تک جنگیں رہیں، ان جنگوں کے ہونے کے باوجود جب ایمان کے رشتے میں یہ لوگ جڑے تو ان سارے رشتوں کو انہوں نے بھلا دیا اور ایمان کی وجہ سے ایک متحد امت بن کر کے رہے۔ اب کوئی نہیں تھے۔ حرب داہس و غبرہ عربوں کی مشہور جنگیں، محض اتنی بات ہے کہ ریس کا مقابلہ ہے، گھوڑوں کے ریس کا مقابلہ ہے۔ ایک قبیلے کا گھوڑا گر جاتا ہے، دوسرے قبیلے کا آگے نکل جاتا ہے۔
جس کا گر گیا اس کے تعلق سے یہ سازش رچی گئی کہ گویا اس نے کوئی ٹھوکر مارنے والی چیزیں راستے میں رکھ دی ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کو ٹھوکر لگے اور وہ گر گیا۔ محض اس بات سے 40 سال تک جنگیں ہوئیں آپس میں۔ ایک بھانجا دیکھ رہا ہے کہ ایک اجنبی آدمی اس کی خالہ کی اونٹنی کو پتھر مار دیا، تو یہ رشتے کی جو عصبیت ہے اس کی بنیاد پر اس کو طیش میں آیا، غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ میری خالہ کی اونٹنی اور اس پہ اس نے مار دیا پتھر، میں اس کو بخش نہیں سکتا۔ چنانچہ اس جنگ کا نام جنگ بسوس ہے اور یہ جنگیں 40 سال تک رہی ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان لوگوں کے درمیان ان ساری عصبیتوں کو ختم کیا، ان سارے خرافات کو ختم کیا۔ جن جاہلی عصبیتوں کی بنیاد پر جنگیں ہوتی تھیں وہ ساری عصبیتیں ختم ہو گئیں۔ اب صرف جنگیں ہو رہی ہیں اگر تو ایمان اور اسلام کے رشتے کی بنیاد پر۔ تو ایمان کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اگر ان باتوں کا ایمان مفصل کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ سب کے سب مومن ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، جماعت تبلیغ ہو، جماعت اسلامی ہو، جماعت دیوبند ہو، جمعیت العلماء ہو، ندوۃ العلماء کے فارغین ہو، عمر آباد کے فارغین ہو، مرکزی ادارے جتنے ان سب کے فارغین، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مومن ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں ایک لڑی کے اندر پروتا ہے۔ دوسرا رشتہ ہے اسلام کا۔ اسلام چند بنیادی چیزوں اس کے بعد اس کے اندر حسن، جمال، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے حدیث جبرائیل میں اسلام کے تعلق سے پوچھا گیا، اخبرنی عن الاسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج فرض ہونے پر حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب کے سب مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ نے ایک ہی نام ہمارا رکھا ہے، سماکم المسلمین۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ دوسرا کوئی بھی نام ان کے لیے زیب نہیں دیتا، اللہ نے ایک ہی نام رکھا ہے۔ ہم مسلمان سمجھے ایک دوسرے کو مومن سمجھے۔ یہ وہ رشتے ہیں جس کی بنیاد پر آپس میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اتحاد کے اسباب موجود ہیں، لیکن ہم نے اتحاد کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ یہ کوشش کی کہ ہم سب متحد ہو جائیں۔ بنیادی طور پر یہ باتیں سمجھنے کی ہے کہ جتنی تحریکیں قائم ہوئیں، جتنے مدرسے قائم ہوئے، جتنے ادارے قائم ہوئے، جتنی مساجد بنائی گئی، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جب مقصد ایک ہے اور اسی نقطے پہ سارے لوگ آ کر کے مل رہے ہیں تو پھر اختلاف کس بات کا؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اس مسجد میں اللہ کی پکار کے علاوہ کوئی دوسری پکار نہیں ہوتی۔ اس مسجد میں دنیاوی کی گفتگو نہیں ہوتی۔ جو بھی باتیں ہوتی ہیں امت کی اصلاح فلاح کے لیے ہوتی ہے، امت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہوتی ہے، امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، امت کے اندر اخلاص روح پیدا کرنے کے لیے، امت کے اندر تزکیہ اور تربیت کے لیے مساجد کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوتی ہو تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا کہ ایسی مسجدیں گرا دی جائیں جس مسجدوں میں فتنے ہوتے ہوں۔ تو یہ پوری مساجد، یہ سارے مدرسے، یہ ساری تحریکات امت کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی، لیکن ہم نے اس کو الگ کر کے رکھا۔ علامہ اقبال نے اس کی طرف روشنی ڈالی ہے اور کہا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی، ہوتے بھی جو مسلمان بھی ایک، کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے روشنی ڈالی ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے،
جو بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ گردانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نبی ایک ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا دین ایک ہے، اس کے باوجود پھر اختلاف کس بات کا؟ دوریاں کس لیے؟ نفرتیں کس لیے؟ عداوتیں کس لیے؟ بغض کس لیے؟ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ، یہ تحریکیں اور یہ ادارے جتنے بنتے چلے گئے، ان اداروں سے ملت کو فائدہ ہوا، لیکن وہیں جب دوسرا نظریہ قائم ہوا اور جاہلی عصبیتیں پیدا ہوئیں ان تحریکوں میں اور ان اداروں میں کہ میں ہی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میرے ادارے کے فارغین ہی صحیح ہیں، باقی سب کے سب غلط ہے، تو یہیں سے جاہلی عصبیتیں پیدا ہوئیں اور یہ ملت ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ کر کے رہ گئی۔ ذاتوں کی باتیں ہونے لگی، فرقہ بندیوں کی باتیں ہونے لگی، مسلکوں کی باتیں ہونے لگی، اسلام کی باتیں نہیں ہونے۔ یہ سارے رشتے قابل قدر ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ان رشتوں کی اہمیت ہے، لیکن ان سارے رشتوں کی اہمیت اس وقت ہے جب اسلام غالب ہو، ایمان غالب ہو، غلبہ ایمان اور اسلام کو حاصل ہو، نہ کہ مسلک کو حاصل ہو، تحریکات کو حاصل ہو، مدارس کو حاصل ہو، مساجد کو حاصل ہو، افراد کو حاصل ہو، گاؤں اور علاقے کے لوگوں کو حاصل ہو، بلکہ پوری ملت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ اور وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ جزوی مسائل نے ملت کو بانٹنے کا کام کیا ہے۔ یہ جزوی جو مسائل ہیں، آج یہ حالات نہیں رہ گئے کہ ان جزوی مسائل میں ملت کو الجھانے کی کوشش کی جائے۔ بالخصوص دیہات کے جو مولوی ہوتے ہیں، عموماً امت کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کرتے، جزوی مسائل میں الجھاتے ہیں۔ جو اصل اسلام ہے اس کو نہیں پیش کرتے، جو ایمان ہے اس کو پیش نہیں کرتے۔ قرآن نے صاف صاف کہا، حدیث نے صاف صاف کہا کہ نماز پڑھنے والے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے، جبکہ فکر مندی کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوں کہ وہ نہیں آئے تو مسجد سے جڑ جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں، نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ بیچارہ آ گیا تو جو مسجد جوڑنے کے لیے ہے، اتحاد کے لیے، وہی مسجد توڑنے کا کام کرنے لگی۔ رفع یدین کے مسئلے میں الجھا دیا، آمین کے مسئلے میں الجھا دیا، ہاتھ کہاں اٹھانا ہے کہاں نہیں اٹھانا اس کے مسئلے میں الجھا دیا، آمین کہنا ہے زور سے، بلند آواز سے، آہستہ، اس میں الجھا دیا۔ یہ سارے مسئلے جزوی ہیں، فروعی ہیں، اپنے ذوق کے اعتبار سے، چونکہ سب کی پشت پر دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھ رہا ہے، رسول پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ غلط ہے۔ لیکن ان عقائد کے باوجود کسی کو غلط کہنے کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو غلط کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر مسجدیں الگ کر دی، الگ الگ ایک ہی محلے میں 4 5 مسجدیں الگ ہو گئی، جبکہ یہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان المساجد للہ ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہوگی، کسی تحریک کا وہاں نام نہیں لیا جائے گا، کسی جمعیت کا وہاں نام نہیں لیا جائے گا۔ اب نام بھی لکھتے ہیں، مسجد احناف، مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ نفس ہے، شیطان نے آپ کو ورگلایا امت کو ٹکڑے ٹکڑے بانٹنے کے اوپر، اور جس کے نتیجے میں ہندوستان کی جو ملت ایک تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے بٹ کر کے رہ گئی، اور یہ امت واحدہ ہو کر کے بھی امت واحدہ نہیں رہے۔ جبکہ یہ چیزیں ذوق کی ہے، قدر کی جائے گی۔ الگ الگ تحریکیں ہیں، ایک ساتھ ساری تحریکیں سارے کام نہیں کر سکتے۔ قابل قدر اس وقت پہلو یہ ہے کہ جو جس پہلو سے بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس کو سراہنا چاہیے اور اپنے کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نظریہ اب ختم کرنے کی ضرورت ہے پوری ملت کو۔
جو ہندوستان کے حالات ہیں، ان حالات میں اگر اس نظریے کو ہم نے ختم نہیں کیا کہ میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی دوسرے جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر فائز کر لیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ حق تو اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ یہ بندوں کو حق نہیں ہے کہ وہ غلط اور صحیح کا وہ فیصلہ کرے اور کسی کو باطل کہہ دے اور کسی کو ناحق کہہ دے۔ اللہ کے رسول تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ملت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی جمعیت بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان ایک ہو جائے دوسرا ہو جائے تو خوشی ہوتی تھی۔ آج صورتحال یہ کہ ہم بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کر رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کے درمیان جو دوریاں ہیں، ان دوریوں کو اگر ہم نے ختم کیا اور ہر ایک کو قریب کیا، مثال کے طور پر درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن کا درس کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کہنے والا دینے والا کوئی بھی ہو لیکن وہ کلام اللہ کا ہے، بندوں کا کلام نہیں۔ تو چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا آدمی دے رہا ہو، اہل حدیث مکتب فکر کا آدمی دے رہا ہو، تحریک کا آدمی دے رہا ہو، کسی اور جمعیت کا آدمی دے رہا ہو، کام تو وہی کر رہا ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو اب ایسے موقع پر ہماری ذہنیت جو بن گئی ہے کہ ہمارا آدمی دے گا تو ہم سنیں گے، دوسرے کا دے گا تو نہیں سنیں گے، جبکہ اسلام کا اصول ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اس چیز کو دیکھو جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو مت دیکھو جو کہہ رہا ہے، کہنے والا کون ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے، کہیں کیا جا رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام ہی کو پڑھ رہا ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، کسی اور کی بات ہوگی تو نہیں بیٹھیں گے نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کا کلام ہے تو اس کو سنیں گے۔ ہاں اس موقع پر ہو سکتا ہے، علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے، ایک تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے دوسری تحریک کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری تحریکوں کے کام ہیں اور دوسروں کی تحریکوں کے کام نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ترجیح اپنی تحریک کے کاموں کو ہوں گے، لیکن اس وقت میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور دوسری تحریک کے لوگ حدیث کا درس دے رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، اسلام کی اجتماعیت کی کوشش کر رہے ہیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ جانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے قریب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملت کی دوریاں ختم ہوں۔ جب تاتاریوں نے اندلس میں 800 سال تک ہم نے حکومتیں کی ہیں، لیکن تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی، سمندر کے پانی روشنائی میں تبدیل ہو گئے، ان حالات کے باوجود بھی وہاں کے مولویوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، یہ رفع یدین کے مسئلے میں لڑ رہے تھے، مناظرے کر رہے تھے آمین وغیرہ پر، جس کے نتیجے میں پوری اسلامی حکومت کا شاخسانہ بدل کر کے رہ گیا اور پوری حکومت ختم ہو گئی اور آج اس کا وجود نہیں۔ جہاں بھی ہم نے ایک لمبے عرصے تک حکومتیں کی، اس کے آثار صرف عمارتوں کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، باقی چیزوں کی صورت میں ہمارے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 2014 سے جو اس ملک کی صورتحال بدلی ہے، ان صورتحال میں اب ان فروعی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، ان جزوی مسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ اصولی عقیدہ ہے، لکھا ہوا عقیدہ ہے کہ جس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کو حق سمجھتے ہوئے غلطیوں کا احتمال سمجھیں، اور جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو غلطیوں کا احتمال سمجھتے ہوئے حق سمجھنے کی کوشش کریں، تو امت کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اختلاف پیدا ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ 1998 تک پورے ہندوستان کی امت ایک تھی، یہ کوئی نہ جماعت اسلامی سے مسلک تعلق تھا، نہ جماعت تبلیغ سے تعلق تھا، نہ یہ سب کے سب دیوبندی کہلاتے تھے پورے ہندوستان کے، نہ بریلوی مسلک تھا، نہ کوئی مسلک تھا، نہ اہل حدیث تھے۔ 1998 میں جب ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی تو ندوۃ العلماء دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی، اور پھر علی گڑھ کے بعد جو تیسرا ادارہ ملت نے قائم کیا جامعہ ملیہ، اس کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہوئی، تو چوتھے ادارے کی ضرورت پوری ملت نے محسوس کی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ان سب کے اختلاف کو ختم کر سکے۔ اس کے نتیجے میں ہر طبقے کے علماء اس سے جڑے، حتیٰ کہ قادیانی غلام احمد قادیانی بھی اسی صف میں تھے۔ 1998 کے بعد
جب ندوۃ العلماء کا نام رکھا جا رہا تھا تو اسی موقع پر انگریز تلاش میں تھے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے اتحاد کو ختم کریں، ان کی اجتماعیت کو ختم کریں۔ تو دو بڑے عالموں کو انہوں نے اچکنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان بھی اتنی بڑے ہوتے ہیں۔ تو انگریزوں نے یہ کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی کو انہوں نے اپنے اس میں لیا اور غلام احمد قادیانی کو لیا۔ مولانا احمد رضا خاں کا اختلاف یہ تھا کہ ندوۃ العلماء نام نہیں رکھا جائے، اس لیے کہ مشرکین کی پارلیمنٹ دارالندوہ ہے، اس سے اس کی مشابہت ہو جائے گی۔ محض اتنی بات تھی، کوئی مسئلہ ہے، صرف اتنی بات تھی اور نفس کا غلبہ تھا۔ انگریز انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے ان کے درمیان اختلاف پیدا کریں، حکومت ہم کریں۔ نتیجہ محض اتنی بات پر مولانا احمد رضا خاں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں 3 بڑے عالم پیدا ہوئے، ان کے مقابلے کے کوئی بڑے عالم نہیں ہوئے، جن کی کتابیں 1,000 کے قریب ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی، یہ بریلوی عالم ہیں۔ مولانا صدیق حسن خاں بھوپالی، یہ اہل حدیث عالم ہیں، جن کی کتاب 1,000 کے قریب ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ دیوبندی عالم ہیں، جن کی کتاب 1,000 تک کے قریب ہے۔ ان تینوں کے برابر کسی مصنف کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن امت نے ان دونوں، تو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کو انہوں نے لیا۔ حکومت نے ان کو پریس دے دیے، کتب خانے دے دیے، کاتب دے دیے۔ اب ان کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ندوے کا ماننے والا کافر، ندوے کو چندہ دینے والا کافر، ندوے سے تعلق رکھنے والا کافر، 100 سے زائد پمفلٹ انہوں نے لکھے اس زمانے میں۔ اور آخر میں حرمین گئے، اور حرمین سے تعلق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اس وقت کے امام تھے علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دستخط کرا کر کے لے آئے کہ دیکھیں ہندوستان کے جو علماء ہیں، اللہ کے رسول کا جب نام آتا ہے تو یہ درود نہیں پڑھتے، اور جس کے نتیجے پورے ہندوستان میں یہ بات پھیلی کہ دیکھیں یہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور پھر تیزی کے ساتھ بریلویت لوگ قبول کرنے لگے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو حرمین خانہ کعبہ مکہ مکرمہ بھیجا گیا، پھر انہوں نے اس کتاب کے خلاف لکھی المحدد علی المفند کے نام سے، پھر اس کتاب کی وجہ سے یہ روک تھام ہوئی۔ تو یہ طریقے انگریزوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوا، اور میں چھوٹی سی بنیاد پر اتنے بڑے اختلاف پیدا ہوئے، اور ایک نیا رنگ بدعات خرافات کا پیدا ہونے لگا۔ تو محض ایک چھوٹی سی بات تھی، باقی کوئی بات نہیں تھی۔ غلام احمد قادیانی کو قادیان کا پورا علاقہ دے دیا گیا، جنت دوزخ دے دیے گئے، جیسا کہ آج کل شکیل بن حنیف کو اورنگ آباد میں زمین کا ایک حصہ دیا گیا، اور وہاں لوگوں کو برگلانے اور اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مختلف تدبیریں دشمن طاقتیں اختیار کرتی رہیں، لیکن ہم بھی تو اتنے بھولے بھالے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ دشمن طاقتیں ہم پر ہتھیار ڈال رہی ہیں، اور آج بھی جو حالات اس ملک کے ہیں، ان حالات میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور بڑے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بڑے عالم ہیں وہ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ چھوٹے درجے کے لوگ گاؤں وغیرہ کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ملتوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے عالموں کی آپ مثال دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جہاں اتنا شدید اختلاف تھا مولانا احمد رضا خاں کا، ان کے پوتے مولانا توقیر رضا صاحب دیوبند گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور اس لیے میں دیوبند آیا۔ سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں کوئی کہ دیوبند کوئی بریلوی عالم جائے گا، اور وہ بھی مولانا احمد رضا خاں کا پوتا جائے گا۔ بریلوی عالم میں اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں مولانا عبید اللہ خاں اعظمی، وہ جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ آئے، مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے ملے، تمام اساتذہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں کئی دیواریں چھلانگ لگا کر آیا ہوں، میرے لوگ نہیں چاہتے کہ میں آؤں جامعۃ الفلاح میں، لیکن امت کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اس لیے میں آیا۔ سابق امیر جماعت مولانا سید فیان صاحب قاسمی نے کہا کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ گیا۔ یہ جملہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ گویا بڑے لوگوں کے اندر ملت کے حالات کو دیکھ کر کے سنجیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ملت ایک ہو جائے، اور جزوی فروعی مسائل سے اوپر اٹھ کر کے امت کو ایک کرنے کی کوششیں کریں۔ امت کے لیے بنیادی چیزیں، اور بنیادی چیز جو دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے شریعت کی نگاہ۔ اب چھوٹی چھوٹی بنیاد پر ہم نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ ارے کوئی رفع یدین کرے یا نہ کرے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ رفع یدین کی روایتیں موجود ہیں، عدم رفع یدین کی بھی روایتیں موجود ہیں۔
12 صحابی وہ ہیں اللہ کے رسول سے جو روایتیں آئی ہیں، 12 صحابی وہ ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، 11 صحابی وہ جو رفع یدین نہیں کرتے۔ دونوں عمل ہے۔ ہاتھ باندھنے میں تینوں عمل موجود ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ مدینے کے اکثر لوگ ہاتھ چھوڑ کر کے نیت باندھتے ہیں۔ ایک آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، تو اس طریقے کی کیفیت امام مالک، پورا سودان، افریقہ کا اکثری علاقہ، یہ سب ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں ہوتی، اس کی دلائل موجود ہیں۔ لہذا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، سارے اختلافات کا حل قرآن و سنت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جہاں بھی اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو بات ہے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو وہ بھی صحیح ہے، گرچہ ہمارے عمل کے خلاف۔ ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ جو لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں اس کی روایتیں بھی موجود ہے، جو یہاں باندھتے ہیں، تینوں عمل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، جو حنفی ہے وہ اسلام سے خارج، جو جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں وہ اسلام سے خارج، جو بریلوی ہے وہ اسلام سے خارج، جو تحریک اسلامی سے تعلق رکھتا ہے وہ، یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کو مسلمان بنایا، ایک امت۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون بنایا کہ ہر ایک انسان کو جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کو برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اور برتھ سرٹیفکیٹ ہی کو اصل کاغذ، بنیادی کاغذ مان رہے ہیں۔ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک صرف جنم پتری بنانی، لیکن یہ جنم پتری نہیں ہے۔ چونکہ اس پہ ہنگامہ ہوا NRC پہ، اور پوری ملت ایک طرف ہو گئی، تو حکومت یہ سمجھی کہ اب اس طرح سے نہیں ہو سکے گا، تو خاموشی کے ساتھ NRC کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ چونکہ جنم پتری کے لیے ان کے آبائی سلسلے کا ریکارڈ موجود ہونا ضروری ہے، اور جب تک کہ وہاں ریکارڈ نہیں ہوں گے جنم پتری وہاں بنے گی نہیں۔ شہادتیں لینے کے لیے 2 لوگ آتے ہیں، اس کی تصدیق ہونی ضروری ہے۔ تو ایک آدمی جو باہر آ کر کے آباد ہو گیا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ کہاں بنیں گے؟ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ لوگوں کو چھانٹنا آسان ہو جائے گا۔ تو پوری قوت اس وقت میری گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، پوری ملت کو ایک کرنے کی کوشش کیجیے۔ پوری ملت کو جزوی مسائل کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھیے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، اس کے اعتبار سے اس کا عقیدہ ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ جزیات یہ الگ الگ ذوق کی چیزیں ہیں، اور ذوق کی بنیاد پر الگ الگ ہو گئے، یہ قابل قدر ہیں، وہ اپنے اوپر عمل کریں۔ اگر اس کی پشت پر حدیث موجود ہے، اس کی پشت پر کوئی دلیل موجود ہے تو ان کو حق ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ اسی کی امت کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھریلو سطح پر بھی ہمیں ایک ہونے کی توفیق دے، محلے کی سطح پر بھی، گاؤں کی سطح پر بھی، ضلع کی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی ایک ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله العمر رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وأحياهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وفاطمة ورقية وحسين وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن
وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فيحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأقيموا الصلاة.